مختصر 10-15 منٹ کی بات کروں گا. آپ میں سے کسی نے سوالات پوچھنے ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ بیانات ارشاد بھائی نے کروا لیے ہیں کہ گلا جو ہے وہ بیٹھنے لگا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑی مختصر بات پہ رکھ دوں گا، تو آپ بھائیوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک غیر مسلم ریاست میں رکھا ہے. جب انسان کسی مسلمان ریاست میں ہوتا ہے، مسلم کنٹری میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اپنے دین کی حفاظت آسان ہوتی ہے، کیونکہ اس کی سوسائٹی، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ اس کو برائی سے روکتا ہے، وہ اتنا آزاد نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے جرائم جو شریعت میں جرم ہیں لیکن ان کی نظروں میں وہ جرم نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ شراب پیئیں گے برے سمجھے جائیں گے، سعودیہ میں پیئیں گے برے سمجھے جائیں گے، جاپان میں یہ سب چیزیں لیگل ہیں. وہاں زنا انلیگل ہے، یہاں پر زنا لیگل ہے. وہاں پر لڑکیوں سے دوستیاں انلیگل ہیں، اگرچہ اب کلچر یہ وہاں بھی آ گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ سب چیزیں لیگل ہیں. تو ایسے موقع پہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعی اللہ کے خوف سے برائی چھوڑ رہا ہے. اصل آزمائش ہوتی ہی جب آپ کو برائی سے روکنے والا، ٹوکنے والا کوئی نہ ہو اور آپ صرف اللہ کے خوف سے برائی سے بچیں. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب. جو ایمان والے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے تھے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہے تو آپ قانون توڑتے نہیں ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی خفیہ کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا، اس کے باوجود بھی اگر قانون نہیں توڑ رہے تو اس کی یہ علامت ہے کہ آپ ایک شریف شہری ہیں، آپ واقعی دل و جان سے ملکی قانون کو فالو کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. اللہ اگر نظر آنا شروع ہو جائے نا تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں. اب جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں اللہ نظر تو آتا نہیں ہے، اور باتیں اللہ نے کتنی ساری کر دی ہم سے. 2-4 حکام تھوڑی اللہ نے ہمیں دیے. اللہ نے ہمیں کہا بھائی 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھو. آرڈر جس نے دیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. اور کام کتنے سارے، 2-4 باتیں ہوتی نا تو ہم کہتے چلو نظر نہیں آتا، ٹرائی کر لیتے ہیں. اگر ثابت ہو گیا کہ واقعی ہے تو ثواب مل جائے گا، ثابت نہیں ہوئے تو کون سا ہمیں کوئی بہت زیادہ ٹینشن اٹھانی پڑ رہی ہے. بعض دفعہ انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے صحیح ہونے کا یقین نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے ٹرائی کرنے میں جا کیا رہا ہے بھائی، ٹرائی کر لیتے. کسی ڈاکٹر نے آپ کو کوئی گولی دی اور کہا یہ کھاؤ گے 1 مہینہ تو آپ کے سر پہ بال نکل آئیں گے. آپ نے دوسرے ڈاکٹروں سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی کنفرم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے، ایک گولی ہی تو کھانی ہے، تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، پانی کا گلاس لینا ہے، پنی سے گولی نکالنی ہے، 150 روپے کا خرچہ آئے گا. تو تھوڑی سی ٹینشن انسان لے لیتا ہے، رسک لے لیتا ہے ٹرائی کرنے کے لیے. لیکن اللہ میاں نے جو ہمیں احکام دیے نا، اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ سمجھ لیں اللہ میاں کو اللہ میاں کہنا جائز ہے. میرے بیان میں بہت سے لوگوں نے نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ کو اللہ میاں کیوں کہہ رہے ہو، تو میاں کا تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے. تو دیکھیں جب بھی کوئی چیز عرف میں جس معنی میں استعمال ہوتی ہے نا تو اس کو وہی مطلب ہوتا ہے جو لوگ اس کا معنی لے رہے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ میاں کہتے ہیں تو اس کا مطلب تعظیم کے لیے کہہ رہے ہیں. ایک لفظ کہیں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ میاں بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے تو کا لفظ اردو میں توہین کے لیے ہے نا. آپ اپنے باپ سے کہیں تو کیا کر رہا ہے تو ابا کو خوشی ہوگی کہ غصہ آئے گا، بھائی تو سے کیوں بات کر رہا ہے. لیکن اللہ سے ہم تو سے بات کرتے ہیں، اللہ تو اکیلا ہے، اے اللہ تو جو ہے میرا محبوب ہے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا. تو وہاں تو توہین ہے، یہاں تو تعظیم ہے. تو ایک ہی لفظ جو ہے نا کہیں کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں، کیونکہ جب اللہ کی طرف تو کی نسبت کرتے ہیں توہین کے لیے نہیں کرتے، یہ تعلق ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں
تعلق ظاہر کرنے کے لیے، اس کی توحید کے لیے بھی کرتے ہیں. تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ میاں ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ میاں نے احکام ہمیں بہت سارے دے دیے. فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو. پھر نماز پڑھنے کا بھی ایک طریقہ، پہلے وضو کرو، پہلے کپڑوں کو پاک رکھو، جسم کو پاک کرو، غسل فرض ہے تو غسل کرو، اور پھر 15 دفعہ ناک میں سارا دن پانی ڈالو، 15 دفعہ منہ دھو، 3 دفعہ 5 ٹائم جب وضو ہوگا تو 15 دفعہ منہ دھلے گا کہ نہیں دھلے گا؟ تو کتنا مشکل حکم دے دیا. پھر رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، پھر نظر کی حفاظت ہے، پھر چوری سے بچو، جھوٹ سے بچو، اتنے سارے حکام. باپ کی اور ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی سے اچھے سلوک سے بات کرو، اس پہ خرچ کرو، اولاد کی تربیت کرو، سود سے بچو، کاروبار میں سود سے بچو، اور جوئے سے بچو، سٹے سے بچو. 2-4 حکام ہوتے تو ہم ٹرائل بیسس پہ کر لیتے. کیا نظر نہیں آ رہا؟ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن چلو یار کرنے میں کیا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کے احکام تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. اب یہاں جاپان کی مارکیٹوں میں ہم چلتے ہیں تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے حلال ہے کہ حرام ہے، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا یخشون ربہم بالغیب. میں اگر اپنا جلوہ دکھا دوں تو پھر تو ساری دنیا کے سارے لوگ انسان بن جائیں، پھر تو سب اللہ سے مانگیں، پھر تو سب لوگ ایک اللہ کے قائل ہو جائیں، پھر تو ساری دنیا شراب بھی چھوڑ دے گی، زنا بھی چھوڑ دے گی، 5 ٹائم کی نمازی بن جائے گی، جھوٹ بھی چھوڑ دے گی، اور ہر حکم کو پورا کرے گی ساری دنیا کے سارے انسان. لیکن اللہ نے آزمائش رکھی، اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں بولو چھپا دیا. اے اللہ جب تو چھپا دیا ہے تو ہم تجھ پہ ایمان کیوں لے کر آئے؟ ایمان لائے بغیر اطاعت ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی نا. ہم تیرا یقین کیوں کریں؟ اللہ نے کہا بھائی میری پروڈکٹ کو دیکھو، جو چیز میں نے بنائی ہے ان کو دیکھ کر یقین کر لو کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، یہ نہیں بن سکتی خود سے. اور میرے کمالات کو دیکھو. نشانیاں دیکھ کے عقل مند اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کس چیز کی نشانی ہے، اور بے وقوف نشانی دیکھ کے اندازہ نہیں لگاتا کہ یہ کس چیز کی نشانی. وہ کہتا ہے جب تک مجھے چیز نظر نہیں آئے گی میں مانوں گا نہیں. دیکھو آپ جب ہائی وے پہ سفر کرتے ہو تو نشانی ہوتی ہے اسپیڈ بریکر کی. عقل مند کو اسپیڈ بریکر نظر آ رہا ہوتا ہے؟ آپ کو شاید آ رہا ہوتا ہے. اگر نہیں آ رہا ہوتا تو بولے نا نہیں آ رہا ہوتا، نہیں آ رہا ہوتا. تو سائن بورڈ دیکھ کے نشانی ہے نا، یہ سائن بورڈ اسپیڈ بریکر ہے بھائی؟ اسپیڈ بریکر تھوڑی ہے، یہ اسپیڈ بریکر کی علامت ہے. علامت ہے. اس علامت سے آپ اندازہ لگا لیتے ہو آگے اسپیڈ بریکر ہے. آپ کو اسپیڈ کیا کرنی ہے؟ آہستہ. اب آپ کو چونکہ مجھے اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا تو میں نشانیاں دیکھ کے یقین نہیں لاتا کسی چیز پہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا، لہذا میں اسپیڈ وہی چوتھے گیئر میں گاڑی فل اسپیڈ سے چلاؤں گا. تو بھائی عقل مند کوئی اگر ہوگا نا تو وہ آپ سے کہے گا بھائی صاحب یہ اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا، تبھی تو علامت لگائی ہوئی ہے، کیونکہ جب نظر آئے گا تو بریک لگانے کا موقع گزر چکا ہوگا. اللہ جب نظر آئے گا نا قیامت کے دن تو پھر گناہوں سے بریک لگانے کا موقع بولے گزر چکا ہوگا. نماز کا موقع، روزے کا موقع، زکوٰۃ کا موقع، برائیوں سے بچنے کا موقع گزر چکا. پھر تو اچھے ابو جہل بھی مان لے آئے گا، فرعون بھی مان لے آئے گا. فرعون تو لے آیا تھا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتا رہا، جب ایک ڈبکی لگی تو کیسا تمیز سے ایمان لایا کہ نہیں لایا. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں ایمان لے آیا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. سچی مچی کا مسلمان ہوں میں، پکا ڈھکا. میرا وہی رب ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. صرف یہ نہیں کہہ رہا اللہ پہ ایمان لایا، ہر طرح کی کنفیوژن دور کر رہا ہے کہ اللہ پہ لایا، اور اللہ بھی وہ جو کس کا اللہ ہے؟ موسیٰ کا اور ہارون کا، جو ان کی ساری زندگی میں دشمنی کرتا رہا ہوں. بڑے تمیز سے اور بڑی کلیریفیکیشن کر رہا ہے وہ ایمان میں. تو بھائی جب اسپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو ایمان تو آ جاتا ہے کہ آگے اسپیڈ بریکر ہے، لیکن بریک لگانے کا چانس ختم. تو عقل مند گورنمنٹ یہی کرتی ہے کہ پہلے ایک سائن لگا دیتی، خبردار آگے اسکول ہے، خبردار آگے کھائی ہے. بعض دفعہ آگے گہری کھائی ہوتی ہے، خطرناک موڑ ہوتا ہے، اگر آپ نے پہلے اسپیڈ آہستہ نہیں کی تو آپ کھائی میں گر جاؤ گے جا کے. اب آپ کہہ رہے ہو چونکہ مجھے وہ کھائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے، جو چیز مجھے نظر نہیں آتی میں اس پہ ایمان نہیں لے کر آتا.
لہذا جب تک مجھے کھائی نظر نہیں آئے گی میں ایمان نہیں لے کر آؤں گا، اور اسپیڈ میں چلا جا رہا ہے. وہ بھائی کھائی نظر نہیں آ رہی، اسی وجہ سے تو علامت لگائی ہوئی ہے، جب نظر آئے گی تو بریک کا موقع ختم. ایک پروفیسر صاحب تھے نا، ملحد تھے، وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ دیکھو بیٹا کوئی خدا ودا نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کیسے ایمان لے آئے. تو ایک بچے نے کہا استاد جی آپ پاگل ہیں. پروفیسر صاحب نے کہا بیٹا تم مجھے پاگل کیوں کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے اس لیے کہ آپ کے پاس دماغ اور عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کہ تم نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ کہہ رہے مجھے تو کھوپڑی میں آپ کے دماغ نظر نہیں آ رہا، نہ اس دماغ کے اندر مجھے عقل نظر آ رہی ہے، لہذا آپ کیا ہیں؟ پاگل ہیں. تو بچے نے یہ دلیل دی. اصل دلیل یہ ہونی چاہیے کہ استاد جی آپ کے دماغ بھی ہے عقل بھی ہے، لیکن آپ عقل مند ہو کے بھی پاگل ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایک غلط اصول کی بیس پہ کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کا معیار متعین کیا کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی. یہ اصول ہی غلط ہے. جو چیز نظر نہیں آتی اگر اس کے ہونے کے دوسرے دلائل ہیں تو وہ ہے، چاہے نظر آئے یا نہ آئے. ہاں اگر کوئی دوسرے دلائل قائم نہیں ہے تو پھر ہم اس پر پھر امکان ہے کہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، پھر بھی انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے. آپ بولو بھائی میرے پاس دلائل نہیں ہے. تو اللہ میاں نے بھی علامتیں رکھی ہیں کہ میں نظر نہیں آتا، تو ایسا نہ ہو لوگ میرے ہونے کا انکار کر دیں، لہذا میں اپنے ہونے کے دنیا میں دلائل رکھوں گا تاکہ ان دلائل کو دیکھ کر لوگ میرے ہونے کا یقین کریں اور پھر میری باتوں کو فالو کریں. تو اللہ نے اپنے ہونے کے یقین میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ. دیکھو جب جاپان کے شو روم سے ٹویوٹا کرولا نکل کے آتی ہے تو اپنے ہونے والے کے کمال، جو جس نے اس ٹویوٹا کو بنایا، ٹویوٹا کمپنی کیوں مشہور ہے؟ اپنی پروڈکٹ کی وجہ سے یا یوٹیوب کے کسی چینل کی وجہ سے؟ پروڈکٹ اس کی ایسی ہے، ایسی گاڑی مارکیٹ میں لائی ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ہم لوگ نہیں بنا پاتے، تبھی لوگ کہتے ہیں یار ٹویوٹا کرولا. یار ہونڈا کیوں مشہور ہے؟ اپنی پروڈکٹ کی وجہ سے. جس نے بھی اپنا کمال دکھانا ہوتا ہے وہ اپنی پروڈکٹ پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ کہتے ہیں میں بھی اپنی پروڈکٹ پیش کروں گا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ مجھ سے زیادہ صاحب کمال کوئی نہیں. تو اللہ کی پروڈکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی پروڈکٹ انسان. اللہ کہتے ہیں پانی کے قطرے کو ماں کے رحم میں لے کر گیا، ماں روٹی کھائے گی اس روٹی سے بچے کی آنکھ بنے گی، ماں روٹی کھائے گی اس روٹی سے بچے کی ناک بنے گی، ماں روٹی کھائے گی اس روٹی سے بچے کی زبان بنے گی، ماں روٹی کھائے گی اس روٹی سے بچے کا دل بنے گا، اور ماں روٹی کھائے گی اس سے بچے کے بال بنیں گے. ایک ایک چیز اس روٹی سے بن رہی ہے. پورا روبوٹ زندہ روٹی سے تیار ہو رہا ہے. بتاؤ یہاں جاپان کے میوزیم میں کوئی ایسا روبوٹ دیکھا جو روٹی سے بن کے وجود میں آیا ہو اور اس میں جان بھی ہو؟ اور پھر جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا وہی روٹی کھائے گی، اب اس سے دودھ بنے گا. ہے بھائی ھذا خلق اللہ. اللہ کہتے ہیں یہ میرے کمالات ہیں. فارونی ماذا خلق الذین من دونی. جاپان والوں بتاؤ سائنسدانوں نے کیا بنایا؟ ایسا روبوٹ بنایا؟ تو یہ اللہ کے کمالات ہیں جس سے اللہ بتاتا ہے کہ میں ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ دودھ کیسے، جو ہم آج کل ماں کا دودھ تو پی نہیں رہے، بھینس کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اور ڈبے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، بھینس سے بھی زیادہ. تو اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ. دیکھو کیسے سوکھا چارہ میں جانوروں کو کھلاتا ہوں اور کیسے چکنا گاڑا دودھ اس سوکھے چارے سے جانور سے نکالتا ہوں. ایسی مشین اب تک جاپان میں بنی ہے؟ بتاؤ ٹویوٹا نے ہونڈا نے ایسی کوئی مشین بنائی؟ گنے کی مشینیں تو بنا لی ہوں گی. کل میں نے یہاں جوس نکالنے کی بڑی زبردست مشین دیکھی، اتنی خاندانی مشین. مجھے خیال ہوا کہ یار نکل تو وہی رہا ہے نا جو پھل کے اندر ہے. سنترا ڈالیں گے سنترے کا جوس نکلے گا، گنا ڈالیں گے کس کا جوس نکلے گا؟ کیا ڈیزل نکل سکتا ہے؟ ایسی مشین سائنسدانوں نے بنائی ہو، ادھر سے گنا ڈال رہے ہیں ادھر سے پیٹرول نکل رہا ہے. بولو نا، نہیں ہو سکتا. ادھر سے آم کے چھلکے ڈال رہے ہوں اور ادھر سے جناب تیزاب نکل رہا ہو، نہیں ہو سکتی ایسی مشین. سائنسدان بولیں گے جاپان کے، ٹویوٹا کمپنی بولے گی بھائی جو چیز ہوگی وہی نکلے گی نا. اللہ کہتے ہیں ہٹاؤ
ہذا خلق اللہ، میں ادھر اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آتا ہوں، میں نے گائے بنائی، میں نے بکری بنائی، میں نے بھینس بنائی، ادھر سے سوکھا چارہ اس کے منہ میں ڈال رہے ہو تم، جیسے گنے کی مشین میں گنا ڈالتے ہیں نا، اور نکل کے آ رہا ہے چکنا گاڑھا دودھ. اس سوکھے چارے کو آپ لیب میں لے کے جاؤ اور بولو بھائی اس سے، یا سوکھے چارے کو کسی فیکٹری میں لے کے جاؤ، بولو بھائی اس سے ایک قطرہ چکناہٹ کا نکال دو، وہ کہیں گے بھائی سوکھا چارہ تو کولیسٹرول کے مریضوں کو کھلایا جاتا ہے. سبزیاں کھلائی جاتی ہیں کہ نہیں کھلائی جاتی؟ کیونکہ اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اس لیے تو ہارٹ کے پیشنٹ کو ڈاکٹر کہتے ہیں سبزیاں کھاؤ، چکنائی نہیں ہے اس میں. تو اس میں کہاں سے چکنائی آ گئی؟ نہیں نکل سکتی. اللہ کہتے ہیں میں نکال کے دکھاؤں گا، تم کھلاؤ تو صحیح ذرا بھینس کو، گائے کو کھلاؤ. 10-10 کلو، 15-15 کلو، 18-18 کلو دودھ نکلتا ہے اس سوکھی گھاس سے، اور جب اس دودھ کو گرم کرو اتنی موٹی ملائی. پھر میرا دیسی گھی والا ولاگ دیکھو، وہ واشنگ مشین جو تھی نا وہ کپڑے دھونے کی نہیں تھی میرے بھائی، بہت پچھتا رہا ہوں میں وہ ولاگ بنا کے. لوگ کہہ رہے ہیں کپڑے دھونے کی مشین میں گھی بن رہا ہے، کتنی گندگی، اور وہ جو کالا کالا نظر آ رہا ہے وہ بھی گندگی نہیں ہے، وہ مزدور نے سیمنٹ کا کام کیا تھا، جمع رہ گیا تھا وہاں پہ، وہ سیمنٹ تھا، وہ گندگی نہیں تھی. تو کیسا گھی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ اس گھاس کو ایک طرف رکھو اور اس گھی کو ایک طرف رکھو. ڈاکٹر کہے گا گھی کے قریب مت جانا، بہت طاقتور چیز ہے. گھاس جتنی مرضی کھا لو، سارا دن سوتے پڑے رہو، بیمار نہیں ہوگے، لیکن گھی کے 2 چمچے کھائے 2 گھنٹے جاگنگ کرنی پڑے گی اس کو ہضم کرنے کے لیے. تو 2 گھنٹے زیادہ ہو گئی، تھوڑا کم کر لیں. ایسا نہ ہو کل سے کوئی 2 گھنٹے بھاگنا شروع کر دے، تھوڑا سا کم کریں. ایک چٹکلا سنا دوں آپ لوگ کو، امام صاحب اگر لوگ ناراض نہ ہو. یہ جب کہتے ہیں نا تھوڑا سا کم، تو ایک جاپانی اور ایک امریکی اور ایک پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، تینوں لمبی لمبی پھینک رہے تھے نا. امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہیں، ہمارے جو خلائی مشینیں ہم بھیجتے ہیں نا آسمان میں، وہ بالکل آسمان سے چپک کے چلتی ہیں، اتنی ٹیکنالوجی میں ہم نے ترقی کی ہے، بالکل آسمان سے اتنی اوپر بھیجتے ہیں ہم، آسمان سے چپک کے چلتی ہیں. جاپانی پاکستانی نے کہا بالکل آسمان سے. امریکی نے کہا بس تھوڑا سا نیچے، تھوڑا سا نیچے. پھر جاپانی نے بولا ہماری جو سب میرینز ہیں، ہم نے اس میں اتنی ترقی کی ہے، وہ بالکل سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. دونوں نے کہا بالکل چپک کے، تھوڑا سا اوپر، تھوڑا سا اوپر. اور پاکستانی کیا پیش کرتا بھائی؟ پاکستانی نے کہا بھائی تم لوگ کیا لائے ہو مارکیٹ میں، ہم لوگ کی جو ہماری جو قوم ہے ناک سے کھانا کھاتی ہے، ساری دنیا منہ سے کھاتی ہے، ہماری قوم کس سے کھانا کھاتی ہے؟ ناک سے. انہوں نے کہا بالکل ناک سے. انہوں نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. انہوں نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہے، اس لیے شرمندہ نہ ہوا کرو. تو اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. بھائی یہ کوئی خود بخود نہیں ہو سکتی، بھینس، گائے، دمبے. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آج انسان کی عقل پہ کیسی شامت آئی ہے یار. اللہ نے دمبا بنایا اور اس کے پیچھے چکی لگا دی. مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی. جب میں چمن میں کوئٹہ کے گاؤں دیہاتوں میں گیا نا، تو وہ دمبے کا گوشت پکا کے کھلاتے تھے، مزہ بڑا آتا تھا اس میں، اور ہضم بھی ہو جاتا تھا وہ. میں 2 مہینے رہ کر آیا چمن میں نا، تو میری صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میرا پیٹ خراب رہتا تھا ہر وقت کراچی میں. اور میں، یہ بات ہوگی 30-35 سال پرانی، تو بلکہ 30-35 سے زیادہ ہو گئی، یہ 91-92 کی بات ہوگی، ہاں تقریباً 30 ہی سمجھ لیں آپ. تو میرا پیٹ 95-96 کی بات ہے، تو میرا پیٹ رہتا تھا خراب، اور میں باریک سا ہو گیا، دبلا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی یرخان کا مریض ہوتا ہے. یہ میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں صحت کا نسخہ. دوائیں کھا کھا کے ہر وقت کھانسی، ہر وقت کھانسی. جو مجھے دیکھتے بولتے کوئی شاید پیلیا کا مریض ہے یہ. اتنی طبیعت خراب، کھانسی، نزلہ، اور دبلا پتلا بالکل. بہت ٹینشن، حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، ٹھیک ہونے کا نام بولو نہیں، پیٹ ہی خراب. خیر ان دنوں میں چمن میں دورہ صرف، دورہ نحو، کوئی ہمارے استاذ تھے، تو علاج کی نیت سے نہیں، میں 2 مہینے کے لیے وہاں گیا، شدید سردی میں، دسمبر جنوری میں. لوگوں نے منع بھی کیا تم اپنی صحت تو دیکھو، صحت تو دیکھو. اور اس میں جا کہاں رہے ہو؟
چمن میں دسمبر میں کون چمن کوئٹہ جاتا ہے, اتنی شدید سردی ہے. مجھے شوق تھا, میں نے کہا نہیں بھائی وہاں کچھ کورس ہو رہا ہے, میں جاؤں گا. میں جب گیا تو وہاں مجھے ایک عالم ملے, انہوں نے میری صحت دیکھی, انہوں نے کہا اس صحت میں یہ سردی بالکل بھی آپ پہ سوٹ نہیں کرتی, واپس نکل جاؤ. آپ کی, مجھے کھانسی ہو رہی تھی, نزلہ ہو رہا تھا, سر بھاری رہتا تھا, پیٹ ہر وقت خراب رہتا تھا. انہوں نے کہا بیٹا تمہاری صحت صحیح نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, میں آیا ہوں, میں یہاں ابھی 2 مہینے پڑھ کے جاؤں گا. کمال کی بات یہ ہے کہ میں جب وہاں ٹھہرا ہوں تو ایک ہی دن میں میری صحت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ اگر ڈیلے کروں نا تو 48 گھنٹے, 2 دن میں کھانسی بالکل ختم. 2 دن میں کھانسی کیا ہو گئی, بالکل ختم. کوئی کھانسی کا سیرپ نہیں, کوئی میڈیسن نہیں, جو دوائیں تھی وہ تو ویسے ہی چھوٹ گئی. نزلہ بالکل بولے ختم. میں نے کہا یہ وہ کیا رہا ہے میرے ساتھ, ٹھیک کیوں ہو رہا, مجھے تو بیمار ہونا چاہیے. کھا کیا رہے ہیں, دمبے, لوبیا کھا رہے ہیں اور دمبا کھا رہے ہیں. اچھا دمبا کھا رہے ہیں تو دمبا بھی بڑا مزے کا ہوتا تھا. اب کیا ہوا کہ دودھ کی چائے بھی نہیں تھی, وہ صرف گرین ٹی تھی وہاں پہ. 2 مہینے بعد جب میں آیا ہوں, میں لال ٹماٹر اور ایسا موٹا تازہ, ایسے لگ رہا تھا قربانی کے لیے تیار کیا کسی نے اپنے فارم میں. ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں تیار نہیں ہوتے. بڑی زبردست صحت میری ہو گئی, اور ویسے بھی میں کھانسی وانسی سب مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ. اچھا رمضان میں آیا میں اپنے گھر نا, 2 مہینے بعد رمضان شروع ہو چکا تھا, روزہ تھا میرا. میں گھر آیا ہوں اور میں نے گھر میں آ کے جو پہلی افطاری کی ہے اس کے بعد میرا پیٹ دوبارہ اسی پوزیشن پہ آنا شروع ہو گیا جس پوزیشن پہ میں چھوڑ کر گیا. 4 دنوں میں دوبارہ, 4 دن تو نہیں, تھوڑا ٹائم لگا, لیکن دوبارہ کھانسی. میں نے کہا بھائی ڈاکٹروں حکیموں کو رکھو ایک طرف, یہ غور کرو یہ ہوا کیا ہے. 2 مہینے میں میں اتنا موٹا تازہ ہو گیا اور ایسا لال ٹماٹر. مجھے لوگ کہتے تھے کہ کوئی چہرے پہ میک اپ کیا ہوا ہے اس نے, یعنی یہ نوبت آ گئی تھی, کیونکہ پرانا بھی دیکھا تھا نا میں, نیا جب ریپیئر ہو کے آیا ہوں. انہوں نے بولا یار یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے, اس کا چہرہ ایسا لال کیسے ہو گیا, حالانکہ وہ اوریجنل تھا, خون دوڑ رہا تھا ایسے چہرے میں اور آنکھوں میں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. یہ اللہ کی پروڈکٹ کا بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میں اپنی تعریفیں یا اپنے تجربے شیئر کرنا مقصد نہیں ہے. صحت میرا ٹاپک نہیں ہے, تو حکیم اور ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, لیکن کچھ عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہیں. میں نے کیا کیا اصل میں آپ بتاتا ہوں. جب وہ دمبا پکا کے مجھے کھلاتے تھے تو میں کہتے تھے یار اتنا مزے کا اور اتنا گوشت ہم کھا رہے ہیں, ہضم بھی ہو رہا ہے. میں نے کہا ان کے کچن میں جا کے دیکھو کون سا کوکنگ آئل یہ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ آئل بہت ہوتا تھا, اس میں تیر رہا ہوتا تھا. میں باورچی کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی اس طرح ماچھے انڈی والا انخا دے دیغت مغت خو ندی کڑے. اس نے کہا کوئی دیغت مغت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یار وہ ذرا گھی کا ڈبہ دکھا اور مسالے دکھا کون سے ڈال رہا ہے. اس نے کہا مسالے وسالے تو ہم ڈالتے ہی نہیں ہیں, صرف تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ بس, اور کوئی مسالہ نہیں. ٹیسٹ کہاں سے آ رہا ہے, انہوں نے کہا اسی کا ٹیسٹ ہے, بس یہی مسالہ ہے. میں نے کہا بھائی گھی کا ڈبہ دکھا. اس نے کہا گھی کا ڈبہ کہاں سے آ گیا, گھی بھی میں تھوڑی پکاتے ہیں ہم, کوئی کوکنگ آئل نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ کیسے. انہوں نے کہا بھائی دمبا ہے تو اس میں چربی ہوتی ہے نا, وہی چربی میں پکتا ہے. اچھا ہم چربی یوں بھی اٹھا کے بھی کھایا کرتے تھے, اتنی مزے کی لگتی تھی. اس وقت تو مجھے تھوڑا صحت کے بارے میں زیادہ نالج تھی نہیں. بعد میں جب میں نے غور کیا, اچھا پیٹ بھی خراب نہیں ہو رہا, صحت بھی اچھی ہو رہی ہے, ہضم بھی ہو رہا ہے. ورنہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں چربی کے قریب مت جانا, کولیسٹرول پیدا ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. میں نے کہا ڈاکٹروں کی ایسی کی بولو تیسی. میں نے گھر میں تجربہ کیا, جب میں چربی میں کھانا پکا کے کھا رہا ہوں, جسم کو لگ بھی رہا ہے, صحت بھی اچھی بن رہی ہے. اور جب کوکنگ آئل جو چربی سے مہنگا اور بڑی بڑی کمپنیوں کے لیبل لگے ہوئے ہیں اس میں پکا کے کھاؤ تو وہی پیٹ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے جو 2 مہینے پہلے تھا. اور جب مسالے ڈالو, دیکھو یہاں مسالے میں اور ادھر کے مسالوں میں فرق ہے. یہاں مسالے میں چیز پکی ہوئی پیٹ نہیں خراب کرتی. پاکستان میں کتنی اچھی کمپنی کا مسالہ ڈالو, جس کا پیٹ حساس ہے, گلا حساس ہے, فوراً پتہ چل جائے گا گڑبڑ ہے. تو کچھ عجیب عجیب چیزیں مسالوں میں ڈل رہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں ساری زندگی ڈاکٹروں حکیموں سے بچے رہو گے. پاکستان میں مجھے یہاں کا زیادہ معلومات نہیں ہے, لیکن حقیقت ہے یہاں بھی پیکنگ کی چیزیں چھوڑ دو, بس جو اللہ نے پروڈکٹ ہمارے لیے پیدا کی ہے نا, اس سے بہتر کوئی چیز
اگر ڈاکٹر 100 دفعہ الٹا لٹک کے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر کہے نا کہ ڈبے کا دودھ پیو، مت پیو ڈبے کا دودھ، 100 دفعہ اس کے فضائل بیان کرے، آپ بھینس کا دودھ پیو جو گوالا نکالتا ہے، چاہے وہ ساری دنیا کے سارے سائنسدان بولیں کہ اس میں جراثیم ہے، ابے جراثیم کی ایسی کی تیسی، پی لیں تو جراثیم یار، وہ نیچرل ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ چھوڑ دو ان فضول باتوں کو. تحقیقات ہیں ڈاکٹروں کی، خود اپنی صحتوں سے دیکھو ڈاکٹروں کی.